السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام ابو داؤد اور امام نسائی دونوں اپنی سنن میں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں۔ اس کی سند کو امام نووی نے اور امام جلال الدین سیوطی نے صحیح کہا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے حسن کہا ہے، بعض نے حسن کہا ہے، بعض نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال یہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے، اور ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث کو موضوع یا مطروح سمجھنا، مردود سمجھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کو موضوع سمجھنا، ضعیف حدیث کو متروک سمجھنا، ضعیف حدیث کو جعلی حدیث سمجھنا، یہ جہالت ہے۔ ضعیف حدیث حدیث ہے، موضوع نہیں ہے۔ اب یہ حدیث تو بعض کے نزدیک حسن ہے، بعض کے نزدیک صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی قوم سے اندیشہ ہوتا، کسی قوم کی طرف سے تکلیف پہنچانے کا خوف ہوتا، وہ خوف جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کے حملے کا خوف ہوتا، کسی قوم کے اذیت پہنچانے کا خوف ہوتا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم ان دشمنوں کے نحور میں، یعنی ان کے سامنے ہم تجھے رکھتے ہیں، ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان اے اللہ ہم تجھے رکھتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے، ان کے شرور سے، ان کی اذیتوں سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی سے ہمیں خوف ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم کا خوف ہو، کسی ظالم بادشاہ یا کسی بھی ظالم کا خوف ہو ہمیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسنون یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ، ہم ہمارے اور ہمارے اس دشمن کے درمیان تجھے رکھتے ہیں تاکہ تو اس دشمن کے شر کو ہم سے دور کرے، اس لیے ہم ہمارے اور ہمارے دشمن کے سامنے تجھے رکھتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل، جیسا کہ دشمن سے بچنے کے لیے آدمی دشمن کے اور اس کے درمیان ڈھال استعمال کرتا ہے جنگ میں، تو ڈھال درمیان رہتی ہے، دشمن کے حملے سے آدمی بچ جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو بلا تشبیہ، ڈھال کیا چیز ہے؟ حقیقت میں بچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب کسی قوم سے خوف ہو، ہمیں ڈر لگے، کسی کی اذیت پہنچانے کا ڈر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ، ہم ہمارے اور ہمارے اس دشمن کے درمیان تجھے رکھتے ہیں تاکہ تو ان کے ظلم کو، ان کی اذیت کو، ان کی برائی کو دور کرے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں ان کے شرور سے، ان کی برائیوں سے، ان کی اذیتوں سے، ان کے مظالم سے بچنے کے لیے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ کسی سے خوف ہو، کسی سے ڈر لگے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ عموماً کیا کرتے ہیں ہم، جب کسی سے خوف ہو اس سے بچنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، ترکیبیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ کبھی تو صحیح اسباب اختیار کرتے ہیں، بعض لوگ غلط اسباب اختیار کرتے ہیں، غلط سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ جب کسی سے ڈر لگے، اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم کسی شریر کا سہارا لیتے ہیں، کسی شہدے سے بچنے کے لیے کسی دوسرے شہدے کا سہارا لیتے ہیں، کسی ظالم سے بچنے کے لیے، کسی ظالم سے ڈر لگ رہا ہے تو کسی دوسرے ظالم کی سے مدد لیتے ہیں۔ یہ کیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ راہ دکھاتی ہے کہ کسی ظالم سے بچنا ہے
تو کسی ظالم کا سہارا نہیں لینا ہے، ظالم سے بچنا ہے تو رب العالمین کی طرف ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانا ہے۔ آسان ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف آپ ہوں، یہ خود بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا متوجہ ہونا، بندے کا اللہ کو یاد کرنا، یہ بندے کے لیے بہت بڑا شرف ہے، یہ بندے کے لیے بڑی حفاظت ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، صرف اس کی یاد ہی سے سب سے بڑا جو دشمن ہے ابلیس، وہ بندے سے دور ہو جاتا ہے، یاد سے۔ کیونکہ صحیح البخاری کا لفظ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشیطان، سب سے بڑا دشمن تو شیطانی ہے، ابلیس ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابلیس ہے۔ حضور فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل سے چمٹا ہوا ہے، شیطان انسان کے دل سے لگا ہوا ہے، انسان کے دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے، بخاری کی روایت۔ وَإِذَا غَفَلَ عَنْهُ وَسْوَسَ، جب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے بندہ، شیطان وسوسے کرنے لگتا ہے، پھر سے اس کے دل پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو بندہ یاد کرتا ہے، چھوٹا دشمن کیا کرے گا، بڑا دشمن ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو بندے کا اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے، بندے کے لیے بہت بڑا شرف ہے، یہ معنوی جنت ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، ساری دنیا کی دولت چھوٹی ہے اس دولت کے سامنے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم محتاج ہو کر یاد کرتے ہیں، وہ مختار ہوتے ہو یاد کرتا ہے، تو ہم لینے کے لیے یاد کریں گے، وہ دینے کے لیے یاد کرتا ہے۔ ہماری حالت بگڑی ہوئی ہے، اس حال میں یاد کریں گے اسے تو وہ بگڑی بناتے ہوئے یاد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جب کسی بندے سے ہمیں ڈر ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، تو ہمیں وہ کسی ظالم سے بچنے کے لیے، کسی ظالم کے خوف کی وجہ سے کسی دوسرے ظالم کی مدد لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی شخص کا، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا ہمیں خوف ہو تو ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سنت ہے، اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان رکھتے ہیں۔ دشمن کا خوف ہوتا ہے تو حضور کی سنت وہاں بھی ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی یاد میں لے جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دشمن کا ستانا بھی ہمارے لیے نعمت ہو گیا۔ کیا دشمن ستا رہا ہے، دشمن کا خوف ہوا تو ہمیں دشمن سے ڈر کر رہ جانا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف ہو جانا ہے۔ اللہ کی طرف ہوں گے ہم، اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے، تو خوف دور ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ سب اللہ کے قبضے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر مخلوق کے سر کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس سے بھی آپ کو خوف ہو، جس سے بھی آپ کو ڈر لگے، کوئی بھی ہوا کرے، سب اللہ کی قدرت کے قبضے میں ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو آپ اللہ کی طرف ہو جائیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب کسی سے ہمیں ڈر لگے تو ڈر کر کیا کریں گے، مشورہ کرتے ہیں، بولو کیا کریں گے، کس کے پاس جائیں گے، کس حکمران کے پاس جائیں گے، کس سیاستدان کے پاس جائیں گے، پولیس سے مدد لیں گے، کیا مدد لیں گے؟ آقا فرما رہے ہیں وہ سب بعد ہے، جائز اسباب سے مدد لینا بعد ہے، پہلے مسبب الاسباب کی طرف ہو جانا چاہیے۔ جب کسی سے ڈر ہو تو اللہ کو پکاریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ فلان قوم سے، فلان شخص سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان ہم تجھے رکھتے ہیں۔ آپ بولیے کون بگاڑ سکتا ہے آپ کو کہ آپ کے اور اس کے درمیان، آپ کے اور دشمن کے درمیان اللہ ہے، تو کیا دشمن ہمارا بگاڑ سکتا ہے، ہمیں کیا اذیت دے سکتا ہے؟ ہم پیچھے رہ گئے، درمیان میں اللہ ہے، اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے، یا اللہ یہ کتنا بڑا تعویذ ہے۔ دیکھیے بے شک جو جائز تعویذ ہیں، تعویذات ہیں، وہ بے شک جائز ہیں، ان کا استحباب اپنی جگہ پر، ان کا استحسان اپنی جگہ پر، مگر یہ دیکھیے کتنا بڑا تعویذ ہے، کتنی بڑی حفاظت ہے کہ جب ہمیں ڈر لگتا ہے تو آقا فرماتے ہیں تم پیچھے ہو جاؤ، سامنے اللہ کو رکھ دو،
اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم ہمارے دشمنوں کے سامنے تجھے رکھتے ہیں۔ اللہ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان کے شرور سے بچنے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ کسی ظالم کا، کسی قوم کا، کسی حکمران کا خوف ہو، کسی کا بھی خوف ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ ہم تجھے ہمارے دشمنوں کے درمیان رکھتے ہیں، دشمنوں کے سامنے ہم تجھے رکھتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنت یہ ہے کہ کسی سے خوف ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہم تجھے رکھتے ہیں ہمارے دشمنوں کے سامنے تاکہ ہم محفوظ رہیں، اور تیری پناہ میں آتے ہیں ہم ان کے شرور سے بچنے کے لیے۔ تو ان کے شرور سے بچنے کی دعا ہے، ان دشمنوں کو برباد کرنے کی دعا نہیں ہے۔ یہاں بھی بد دعا نہیں کی گئی ہے۔ جن سے خوف ہوتا ہے، دیکھیے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی دیکھیے، اے اللہ جن سے خوف ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے خوف ہو تو وہ لوگ برے ہی ہوں گے، کفار ہوں گے، فجار ہوں گے، منافقین ہوں گے۔ آقا کی صحابہ کو جن سے خوف ہو وہ برے لوگ ہی ہوں گے، جو آقا کو اور آقا کے صحابہ کو اذیت دینا چاہتے ہیں وہ بدمعاش لوگ ہوں گے، برے لوگ ہی ہوں گے، بدترین لوگ ہوں گے۔ تو آقا نے یہاں اس دعا میں نہیں کہا اے اللہ تو جن سے ہمیں خوف ہے ان کو تو غارت کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، مٹا دے، نیست و نابود کر دے تاکہ ہم ان کے شرور سے محفوظ رہیں۔ نہیں، ان کے شرور سے ہم کو محفوظ رکھ۔ ان کو برباد کرنے کا لفظ نے کیا مانا؟ وہ زندہ رہیں، آج نہیں کل وہ توبہ کر سکتے ہیں، آج نہیں کل وہ سدھر سکتے ہیں، آج وہ ظالم ہیں کل وہ عادل ہو سکتے ہیں، آج وہ کافر ہیں کل وہ مومن ہو سکتے ہیں، آج وہ مشرک ہیں کل وہ موحد ہو سکتے ہیں، آج وہ ظالم ہیں ہمارے خون کے پیاسے ہیں کل ہم پر جان قربان کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی رحمت دیکھیے کہ جب کسی سے خوف ہوتا ہے، کسی قوم کا خوف ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تباہی و بربادی کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو کسی ظالم سے بچنے کے لیے کسی ظالم کا سہارا لیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکے بازیاں کرتے ہیں، جھوٹوں کے لچوں کی مدد لیتے ہیں، ایسے ویسوں کی مدد مانگتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ کرتے ہیں۔ یا کیا کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں خوف ہو اس کے لیے بد دعا کر دیتے، یہ ہوتا ہے۔ کسی سے ڈر ہوتا ہے، اللہ ہمیں اس سے ڈر ہوتا ہے، اللہ اسے تباہ کر دے، اللہ اسے برباد کر دے، اللہ اسے نیست و نابود کر دے، وہ کسی کوئی خوشی نہ دیکھے، وہ اس کے بچوں کی خوشیاں نہ دیکھے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ کسی سے ڈر لگتا ہے تو ہم اس کی تباہی کی دعا، یا تو اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا جائز ناجائز اسباب اختیار کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ بد دعا کر دیتے ہیں، فوراً بد دعا کر دیتے۔ ان سے ہمیں خوف ہو رہا ہے، فلان شخص سے ہمیں خوف ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، خدا اسے تباہ کر دے، خدا اسے برباد کر دے، بد دعا کر دے۔ یہاں یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے کہ جس سے خوف ہوتا ہے اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے یہ دعا کرو اے اللہ تو اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے رکھتے ہیں درمیان ان کے اور ہمارے درمیان تجھے رکھتے ہیں تاکہ ان کے شرور سے ہم محفوظ رہیں، اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان کے شرور سے، ان کی اذیتوں سے بچنے کے لیے۔ تو بد دعا کرنا فوراً، کسی سے خوف ہو، کسی کے ظلم کا اندیشہ ہو تو فوراً بد دعا کرنا۔ دیکھیے یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی ہے، جہاں آقا جانتے ہیں کہ سامنے والا سدھر ہی نہیں سکتا، اس کے مقدر میں، اس کی قسمت میں توبہ ہی نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے، وہ ابو لہب ہے، وہ عتبہ و شیبہ ہے، وہ ولید بن مغیرہ ہے، وہ برا ہی رہے گا، برا ہی رہ کر مرے گا، یہ آقا جانتے ہیں، تو اس کے لیے آقا بد دعا کرتے ہیں تاکہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں، وہ چلا جائے دنیا سے۔ اور ہر ایک کے لیے
فوراً کسی سے تکلیف پہنچی تو فوراً بد دعا کر دینا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے۔ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آقا کا طریقہ کیا ہے، آقا کا مزاج کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا رحمت للعالمین ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے، قبیلہ دوس۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہم۔ یا رسول اللہ یہ قبیلہ دوس یہ تو نافرمان ہو گیا ہے، قبیلہ انکاری قبیلہ ہو گیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، بد دعا کریں، اپنے قبیلے کے لیے بد دعا کریں، اتنا ستانے والا ہو گیا قبیلہ۔ صحابی یہ عرض کر رہے ہیں تو معلوم ہو معمولی ستانا نہیں تھا، کیونکہ صحابی عرض کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اہدی دوسا، گزارش کی جاتی ہے بد دعا کیجئے، تو آقا فرماتے ہیں، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے معشوق، آپ فرماتے ہیں اللہم اہدی دوسا، اللہم دمر دوسا نہیں فرمایا اللہ قبیلہ دوس کو برباد کر دینی، اللہم اہدی دوسا، اے اللہ دوس کو، قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، وآتی بہم، اور انہیں میرے پاس لے آ، اللہ اکبر، ہدایت دے اور میرا قرب عطا فرما۔ بد دعا کی گزارش کی جا رہی ہے، صحابی کا عرض کرنا، صحابی کا بد دعا کے لیے گزارش کرنا، یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ ستا رہے تھے، یہ ایک معنی۔ دوسرا صحابی کا عرض کرنا، صحابی کو معلوم ہے میں جن سے بد دعا کی بات کر رہا ہوں رحمت للعالمین ہیں، قبیلہ دوس کو دعا ملی تو صحابی کی گزارش کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ کسی دوسرے سے جا کر بد دعا کرنے کے لیے نہیں کہا آپ نے خود بد دعا بھی نہیں کی، رحمت للعالمین کے پاس آ کر کہتے ہیں کوئی بچہ ستاتا ہے تو اس بچے کو پکڑ کر لے کر آ کر ماں کے پاس کہتا ہے اسے مارو، سمجھنا بڑا رحم دل ہے، لا کر مارو کہنے، لے آ کر بچے کو لے آ کر ماں کے پاس دے کر کہتا ہے اسے مارو، سمجھیں گے بڑا رحم دل ہے، کیونکہ کسی اور کے پاس نہیں لے گیا بچے کو، بچے کی ماں کے پاس لایا، لا کر کہتا ہے اسے مارو، سدھارو۔ تو صحابی ہیں وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، وہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں۔ آپ خود بد دعا نہیں کرتے ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، جانتے ہیں رحمت للعالمین ہیں، خدا نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو وہاں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت، یہ قبیلہ دوس نافرمان ہو گیا، انکاری ہو گیا، فادعوا اللہ علیہم، ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اہدی دوسا۔ سمجھو ستانے والوں کے لیے دعا ہو رہی ہے تو درود پڑھنے والوں کے لیے آقا کیا کرم کرتے ہوں گے، جو رات و دن درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو رات و دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، جو رات و دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے ہیں، جو رات و دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دھن میں رہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا عنایتیں ہوتی ہوں گی آقا کی، کہ جن کے لیے بد دعا کرنے کا کہا جا رہا ہے، بد دعا کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہم اہدی دوسا وآت بہم۔ اور ہوا کیا دیگر کتابوں میں ہے، دلائل النبوہ میں بیہقی رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں، یہاں تک تو بخاری مسلم کی روایت ہے، اس سے متعلق آگے کی بات دلائل النبوہ میں امام بیہقی لاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمرو ہی کو پھر سے قبیلہ دوس کے پاس بھیجا، جاؤ جا کر نصیحت کرو، بیان کرو، واعظ کرو، اسلام پیش کرو۔ اللہ، جنہوں نے بد دعا کی گزارش کی انہیں کو تم رہبر ہو ان کے، گئے حضرت طفیل بن عمرو اپنے قبیلے کے پاس، جا کر آپ نے واعظ کیا، بعض روایتوں میں آیا 70 گھر، بعض روایتوں میں 80 گھر مسلمان ہو گئے، حضور کے پاس آ گئے، اللہ اکبر، وہ صحابہ ہو گئے۔ ہمیں جن سے خوف ہوتا ہے ہم فوراً ان کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، معلوم نہیں چند دنوں کے بعد وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں،
ہم اپنے خیال پر فوراً بد دعا کر دیں یہ آدمی برا ہے، خدا اسے تباہ کر دے، برباد کر دے، یہ جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بد دعا کر رہے ہیں؟ بھائی وہ برا آدمی ہے، وہ تباہ ہو جائے، ہم بھی برے ہیں نا۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی کرے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہم کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم برے ہیں، ہمیں عذاب نہ دے مولا، ہمیں توبہ کا موقع دے، ہمیں مہلت دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہم برے ہیں، ہمیں عذاب نہ دے۔ تمہارا بھائی بھی برا ہے، تم اس کے لیے بد دعا مت کرو، دعا کرو۔ وہ سبحان ہوتے ہوئے ہماری برائیوں پر پردے ڈالتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہم خود گناہ گار ہیں، بھائی سے کچھ غلطی ہو جائے تو فوراً بد دعا کرنا، تباہی کے لیے دعا کرنا، وہ برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، ہاں وہ کوئی خوشی نہ دیکھے۔ کیا بات ہے یہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، ایسے میں کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ قبیلہ ہمیر، یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے ہمیر، تبہ ہمیری، وہ قبیلے کا بادشاہ تھا وہ تبہ رضی اللہ عنہ۔ قبیلہ ہمیر یہ بہت ظالم قبیلہ ہے، یا رسول اللہ ان کے لیے لعنت، ان پر لعنت بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرماتے ہیں رحم اللہ ہمیرہ، اللہ ہمیر پر رحم فرمائے۔ دیکھیے ہم اس آقا کے غلام ہیں، جب بھی ہمیں کسی بھائی پر غصہ ہو سمجھنا کہ جس پر ہمیں غصہ ہو رہا ہے اسے رحمت للعالمین سے نسبت ہے، اور ہمیں بھی رحمت للعالمین سے نسبت ہے۔ رحمت للعالمین کا غلام ہو کر زحمت کر رہا ہے تو وہ جو سختی کرنی ہے، جو ڈانٹنا ہے، سختی کرنا ہے، سزا دینا ہے، وہ آخری آپشن ہے۔ جہاں بات بنتی ہی نہیں تو من رآ منکرن فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی دیکھے، صحیح مسلم میں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آقا فرماتے ہیں جب تم میں کوئی برائی دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ ہاتھ سے بدل دے کا لفظ فلیضرب بیدہ، یعنی فرمایا آقا نے من رآ منکم منکرن فلیضرب صاحب المنکر بیدہ، تم میں کوئی برائی کو دیکھیں تو برائی کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے مارے۔ آقا نے نہیں فرمایا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ کوئی چراتا ہے، غلطی کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے ہاتھ سے بدل دیں، اس کی ٹھوڑی پکڑ کے سمجھائیں یہ ہاتھ سے بدلنا ہے۔ اپنے پاس سے کچھ پیسے اسے دے دیں، کہ بھائی یہ حلال پیسے یہ لے لو، وہ اب چرائیں گے تو وہ حرام ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ لے لو۔ بہرحال ہاتھ سے بدلنے کا حکم ہے، ہاتھ سے مارنے کا حکم نہیں ہے، ضرب کا حکم نہیں ہے۔ فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے یعنی دینے دلانے کی طاقت نہیں ہے۔ اور مارنے کا بھی حکم ہے، جہاں مار کے سوائے کوئی راستہ ہی نہیں تو وہاں مارنا مجبوری بن جائے تو وہاں، اور مارنا مناسب ہو۔ آپ کی مار سے بات اور بگڑنے والی تو وہاں نہیں ماریں گے۔ فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، آپ ہاتھ سے بدل نہیں سکتے ہیں، فبلسانہ، اپنی زبان سے، اپنے میٹھے بول سے بات بدل۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل سے اس کام کو برا سمجھو، اس کے لیے دعائے ہدایت کرو۔ یہ سب راستے ہیں، یہ سب معنی ہیں اس کے۔ یہ معنی کر لیے کہ جب کوئی برائی دیکھے تو پہلے ہاتھ سے مارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا ایک ہی معنی کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، کیا جس کے بھی برائی دیکھتے تھے سرکار اپنے دست مبارک سے مارتے تھے؟ اپنے میٹھے میٹھے بول سے، اپنے پیارے ارشادات سے سامنے والے کی دل کی دنیا بدل دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب کسی سے ہمیں خوف ہو تو ہم یا تو یہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف بعض تو صحیح طریقے سے کوئی ترکیب، کوئی تدبیر کرتے ہیں، اور بعض کیا کرتے ہیں سازشیں کرنے لگتے ہیں، اس سے ڈر ہو، خوف ہو، وہ خوف کی وجہ سے سازش کرنے لگتے ہیں اس سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ بھی آپ کی سازش کا شکار آپ خود ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کیا کرتے ہیں کہ جب کسی سے خوف ہو، کسی سے ڈر ہو، آ گیا، کسی پر گمان ہو گیا کہ یہ آدمی ہمارا دشمن ہے،
تو فوراً بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے تباہ کر دے، اللہ اسے برباد کر دے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب کسی سے خوف ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہمیں جن سے خوف ہے، جن سے ہم ڈرتے ہیں، ہم ہمارے اور ان کے درمیان تجھے رکھتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ان کے شرور سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے دشمن سے بچنے کا، یہ بہترین تعویذ ہے، یہ بہترین حفاظت کا معاملہ ہے کہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں جب کسی ظالم یا کسی جابر، کسی دشمن کا خوف ہو تو ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ہمیں اس دشمن کے شر سے محفوظ رکھ، اور ہمارے اور ان کے درمیان تو رہ، تو ہمیں بچا لے ان کے شر سے بچنے کی دعا ہے۔ یہاں تک تو یہ دعا ہمیں رہبری کرتی ہے، سامنے والے کی تباہی بربادی کی دعا اس میں نہیں ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ہمارے دشمنوں کے درمیان ہم تجھے رکھتے ہیں، تو انہیں برباد کر دے، تباہ کر دے، تجھے رکھتے ہیں۔ ونعوذ بک من شرورہم، اور ان کے شرور سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی قوم سے ہمیں ڈر لگے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دشمنوں کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔